حضرت عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شاہ باز لامکانی حسنی والحسینی جیلانی گیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جن کی 11ویں کا لنگر بھی ہمارے سنت کے لوگ آتے ہیں. آپ کے والد محترم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ کا نام ہے. آپ گزر رہے ہیں اور گدوں کے اوپر سامان لدا ہوا ہے شراب کا، شراب کے مٹکے. آپ نے پتہ کیا یہ کیا ہے اور کہاں جا رہے ہیں، کس کا یہ سامان؟ ان غلاموں نے بتایا کہ یہ شراب ہے اور بادشاہ کے کہنے پر منگوائی گئی ہے اور بادشاہ کے دربار میں جا رہی. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ آپ نے ڈنڈا مارا اور ان سارے شراب کے جو گھڑے تھے سب کو توڑ دیے، سب کو توڑ دیے. وہ کہنے لگے بادشاہ کے ہیں، بادشاہ تو آپ کو جو سزا دے گا آپ اس کو جانتے نہیں ہیں. آپ نے بادشاہ کے سامنے مقابلہ کر لیا، بادشاہ کے سامان کو نقصان کر دیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچے بتایا کہ اس طرح سارے گھڑے توڑ دیے گئے شراب کے. اس نے کہا پتہ کرو کون ہے. پتہ کیا تو پتہ چلا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کا یہ کام، انہوں نے یہ گھڑے سارے شراب کے توڑ دیے. پتہ بادشاہ تھا، بادشاہ نے بلاؤ ان کو. جب بلایا دربار میں پیش کیا گیا، آپ کیوں توڑے؟ حضرت ابو صالح فرمانے لگے میں نے توڑ کر تجھ پہ نیکی کی ہے. بادشاہ کہنے لگا یہ کیسی نیکی ہے، میرا تو تم نے نقصان کر دیا اور تم کہہ رہے میں نے نیکی کی. ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے سن، میں نے اس لیے گھڑے توڑے ہیں کہ میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے، میں مامور ہوں، میں محتسب ہوں، میں احتساب کرنے والا ہوں، مجھے محتسب لگایا گیا ہے، میں برائی سے روکنے والا ہوں اور اس لیے تجھے گناہ سے بچایا. جہاں جہاں شراب جاتی لوگ پیتے وہ بھی گناہ گار ہوتے اور ان کے گناہ کا حصہ تیرے کھاتے میں بھی آ جاتا. بادشاہ نے کہا تمہیں محتسب لگایا کس نے؟ تو آپ نے فرمایا میرے رب نے. سبحان اللہ. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے خود بھی برائی سے بچو اور دوسروں کو بھی برائی سے بچانے کا انتظام کرو. اور اس معاشرے میں جو برائی سے بچتا بھی ہے، دوسروں کو برائی سے بچانے کا انتظام بھی کرتا ہے، آپ خود بتائیں وہ بندہ لائق تحسین ہے کہ نہیں؟ وہ حضور کے غلاموں کو، لوگوں کو برائی سے بچا رہا ہے، حضور کا پیغام محبت لوگوں کو دے رہا ہے، اور جو برائی کو عام کرتا ہے وہ گناہ گار ہے. جو لوگ شرعام یا بلیک میل کر کے آتش کا سامان بیچ رہے ہیں گناہ گار ہیں یا نہیں؟ اور جو خرید رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہیں یا نہیں؟ اور جو استعمال کر رہے ہیں وہ بھی تو گناہ گار. شعبان کی 15ویں رات، یہ رات شب برأت کی رات ہے، جہنم سے بری ہونے والی رات، جہنم سے رہا ہونے والی رات. اور جو شخص اس رات کو بھی گناہ میں مشغول رہتا ہے، آتش بازی جیسے گناہ کرتا ہے یا دیگر خرافات کرتا ہے، عبادت سے دور رہتا ہے، بتائیں وہ بندہ کیسے خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ وہ تو بندہ بد نصیب ہے. رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، جو زندگی کا بھی مالک ہے، موت کا بھی مالک ہے، کائنات کی ہر شے کا وہ خود مالک ہے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نیکی کی دعوت دے اور نیکی کو عام کرے میرا رب اس کی مدد فرماتا ہے. میرا رب اس کی مدد فرماتا ہے. اور جو دوست خود آتش بازی کا سامان بچوں کو خرید کے دیتے ہیں وہ کتنے گناہ گار ہوں گے. ان بچوں کے گناہوں کا بھی جو بدلہ ہے وہ والدین پہ ڈالا جائے گا. وہ بچوں کے گناہوں کا بوجھ بھی والدین پہ ہی ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنے کمائی ہوئی دولت سے آتش بازی کا سامان خرید کے دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ خود بھی مسجد میں جا کے اپنے رب کو راضی کرتے اور اپنے بچوں کو بھی
اس رات کو سمجھاتے کہ بیٹا یہ رات اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والی رات ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے والی رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ التوبہ بھی کہا گیا، اس رات کو مبارکن بھی کہا، لیلۃ مبارکہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں لیلۃ مبارکن اس رات کو اس نام سے پکارا گیا کہ یہ رات برکت والی رات ہے، اور یہ رات عظمت والی رات ہے، اور یہ رات وہ رات ہے جس رات میں توبہ مانگی جاتی ہے۔ بندے رب سے توبہ مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو میرا رب ان کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے، ان کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب ذوالجلال پہلے آسمان پہ تشریف فرماتا ہے اور اپنی شان کے مطابق، اور میرا رب اعلان کرتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی گناہوں سے چھٹکارا پانے والا، ہے کوئی نیکی کی توفیق طلب کرنے والا، ہے کوئی جنت کو طلب کرنے والا، ہے کوئی دوزخ سے رہائی مانگنے والا، آؤ آج جھولیاں پھیلا لو۔ میں رب اعلان کرتا ہوں جو جھولیاں پھیلا کے مجھ سے مانگے گا میں آج اس کی جھولیاں پار دوں گا۔ دوستان جی بکار حقیقت یہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی کامل ہوئے، بہت بڑے ولی کامل۔ آپ شراب پیتے تھے، آپ کی چھوٹی کم سی بچی تھی، ایک دن اس بچی نے بوتلوں کو ہاتھ مارا، بوتلیں ٹوٹ گئی، شراب گر گئی، بہہ گئی، اور قربان جائے وہ بچی معصوم تو تھی، پر قرآن مجید فرقان حمید اپنے اندر ایک بڑا اعزاز رکھتا ہے۔ قرآن کا اعجاز ہے کہ جب ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں تو اللہ بہانہ بنا دیتا ہے۔ بس وہ شراب گر گئی، رات کو سویا، ایک دن ایسا آیا کہ خود تو سو گیا، قسمت جاگ گئی، خود سو گیا، قسمت جاگ گئی، دیکھتا کیا ہے کہ میرے پیچھے بہت بڑا اژدہا لگا ہوا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے پیچھے بہت بڑا اژدہا لگا ہے، اور میں دوڑ رہا ہوں اس سے بچنے کے لیے، اور مجھے کوئی بھی جائے پناہ نہیں مل رہی، جائے پناہ تلاش کرتا ہوں، اس جگہ کو تلاش کرتا ہوں جہاں مجھے پناہ مل جائے، لیکن جب میں آگے کی طرف دوڑتا ہوں وہ پیچھے ہے، آگے بہت بڑا کنواں ہے۔ جب میں نے دیکھا کنویں کے اندر چھلانگ لگا دوں تو دیکھا تو اس کنویں میں بہت بڑا اژدہا تھا، پیچھے شیر تھا، آگے اژدہا تھا، میں کیا کروں؟ آپ فرماتے میں پریشان ہوا، بڑا پریشان، واپس پلٹا تو ایک بزرگ ملا مجھے، ضعیف، جو خود بھی اپنے جسم پہ بڑی مشکل سے کھڑا ہے اور جسم کانپ رہا ہے، وزن اپنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جناب میری مدد کرو۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں اس نے کہا سنو میں تو کمزور ہوں، میں تمہاری کوئی مدد کر نہیں سکتا، جاؤ اس پہاڑ کی طرف، شاید وہاں لوگوں کی امانتیں ہیں، اگر تمہاری امانت بھی ہو تو شاید تمہارے کوئی مددگار ثابت ہو جائے۔ فرماتا ہے پہاڑ کی طرف گیا، دیکھا تو ایک دروازہ تھا، میں نے دروازہ کھولا، دروازے کی طرف دیکھا تو دروازے سے وہ میری بیٹی نکلی، وہ بیٹی جو فوت ہو چکی تھی، چھوٹی بچی، اس نے مجھے جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے پکڑا، بائیں ہاتھ سے شیر کو بھگایا، میں داخل ہوا، میں نے پوچھا بیٹی بتا تو یہاں؟ کہا ابو جی میں تو جنت میں موج کر رہی ہوں، میرے رب نے مجھے جنت عطا فرمائی ہے۔ اور کانوں میں آواز آئی، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بچی نے قرآن کی آیت مجھے سنائی، الم یعلم الذین ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے؟ ابھی تمہارے اندر خوف نہیں آیا؟ الم یعلم الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے ایمان والو تم اب بھی اللہ سے نہیں ڈرتے؟ فرماتے بس میری آنکھ کھلی، میں نے کسی کے سامنے خواب بیان کیا، اس نے کہا جو شیر تھا وہ تیری موت ہے، اور جو کنویں میں اژدہا تھا بہت بڑا سانپ تھا وہ تیری قبر ہے۔
اور جو وہ بزرگ ملا تھا وہ تیرے اعمال ہیں. تیرے پاس نیکیاں بہت تھوڑی ہیں، کمزور اعمال کا تیرا ذخیرہ بڑا کم ہے. بس آپ فرماتے میں نے سچی توبہ کی. 15 شعبان کی رات تھی، میں نے ہاتھ اٹھائے، میں نے عرض کی مولا میرے سارے گناہ معاف کر، پچھلے سارے گناہ معاف کر دے، آئندہ میں گناہ والی زندگی نہیں گزاروں گا بلکہ تیری رضا والی زندگی گزاروں گا. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ وہ شخص اتنے بڑے پائے کے ولی کامل بنے ہیں، اللہ نے پھر ان کو ایسا مرتبہ مقام عطا کرا ہے، فرمایا ہے کہ وہ ایک ولیوں کی صف میں ان کا بہت بڑا نام ہے. لیکن سچی توبہ یہ توبہ کی رات ہے. آئیے دوستان ذی وقار خود بھی ان خرافات سے بچیے، فضولیات سے بچیے. ان پیسوں کو جو آتش بازی میں خرچ کرنے ہیں ان کو کہیں کسی یتیم کو دیں، کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں. کہیں مدارس میں جو بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو کپڑے خرید کر دے دیں، ان کو جوڑے خرید دیں، یا مدرسے کی تعمیر و ترقی، یا طلباء کے کھانے پینے میں کہیں بھی مدارس میں آپ اس کی جو صرف خرچ ہے اس کو کریں تاکہ اللہ رب الجلال آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. اور زندگی تو 4 دن کی زندگی ہے، یہ 100 سال میں زندہ رہے تو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے. بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے چلے گئے، بڑے بڑے شاہ زور ماؤں کے شاہ زور بیٹے دنیا سے چلے گئے ہیں. دوستان ذی وقار ہم نے بھی ایک دن جانا ہے، لیکن دنیا سے کامیاب کون سا جاتا ہے بندہ؟ کون بندہ کامیاب ہوتا ہے؟ وہ بندہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے. آئیے آج اس بات کا اعادہ کریں کہ ہم اللہ کا خوف دل میں رکھیں گے، نبی کی شرم رکھیں گے. اور جس کے دل میں خوف ہوتا ہے، نبی کی شرم ہوتی ہے، وہ اکیلا ہو پھر بھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا. اگر مجلس میں بیٹھا ہو پھر بھی وہ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا. وہ ہر وقت اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھے ہوئے ہر برائی سے منہ موڑتا ہے، ہر برائی سے رخ پھیر کے زندگی گزارتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. شب برات کی رات، پرسوں اتوار کی جو رات آ رہی ہے، اس رات کو شب بیداری کا اہتمام آپ کے اس مرکز میں کیا گیا ہے. آپ حضرات خود بھی تشریف لائیں، کچھ بھی نہ ہو آپ جاگیں گے اس کی بارگاہ میں دامن پھیلائیں گے، وہ اپنے فضل سے اپنی مہربانی فرمائے گا. اور سچی توبہ گناہوں سے کریں، آپ بھی اور میں بھی، ہر بندہ توبہ کرے، کیونکہ اس رات کو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اجل لکھی جاتی ہے. پورے سال میں جتنی اموات ہیں وہ لکھی جاتی ہیں، جتنا رزق تقسیم کیا جاتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، جتنی ہوائیں آنی ہیں وہ لکھا جاتا ہے، جو مشکلات آنی ہیں وہ لکھی جاتی ہیں. فیصلے میرا رب فرماتا ہے. آئیے ہم ارادہ مصمم کریں تاکہ اگر خدا نخواستہ ہمارا بھی وقت آ گیا اور لکھا جائے گا تو اللہ ہمارا شمار ان میں کر دے جن کو اللہ بخشتا ہے. یہ رات بخشش کی رات ہے، توبہ کی رات ہے. اس رات کو جاگیے، اپنے رب کو راضی کیجیے. اللہ میری اور آپ سب کی دینی دنیاوی معاملات میں مدد فرمائے.